کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ قدرت کا کرشمہ ہے یہ میرا کشمیر، آؤ دوزخ میں ڈوبی ہوئی جنت دیکھو۔ کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جس کو کچھ انسانوں سمیت 75 لاکھ نانک شاہی میں خرید کر غلام بنایا گیا تو کبھی جبرانہ فیصلے کے ذریعے اقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی۔ انصاف کے عالمی دعوے داروں نے ہمیشہ انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل کشی اور تباہی کے منصوبوں کا ساتھ دیا۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ جان بازوں کی قربانی دی، مگر عالمی قوتوں کی منافقت کے باعث آزادی کی یہ جنگ ظلم اور جبر اور تشدد کا نہ صرف سبب بنی بلکہ جنت نظیر واقعی ایک فوجی کے خوف، مایوسی اور تاریکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کشمیر وہ خطہ ہے جس کی ماضی میں مثال خوبصورتی، سرسبز و شادابی، قدرتی حسن، بلند و بالا پہاڑ، دنیا کے بہترین میووں، برف پوش پہاڑی سلسلوں، حسین وادیوں، یہاں کے باسیوں کی مثالی اخلاق اور جفاکشی، اسلام دوستی، محبت و بھائی چارہ، دنیا کے مختلف خطوں میں کشمیری نوجوانوں کی مثالی خدمات اور اعلیٰ صلاحیتوں کے حوالے سے دی جاتی تھی، اور کشمیر کا ذکر آتے ہی انہی چیزوں کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ مگر آج جب کوئی شخص کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو فوراً جلاؤ گھیراؤ، فوجی کیمپ، عورتوں کی عصمت دری، خوف، ظلم و ستم، تشدد، غلامی، مایوسی، قتل و غارت، بچوں کا تاریخی مستقبل، تقسیم در تقسیم، لائن آف کنٹرول اور بھارتی تسلط کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی، یہ کشمیر کی باتیں۔ کشمیر کا نام سنتے ہی جنگ، لاشیں، وراثتیں، جبری گمشدگیاں، ہراستی قتل، املاک کی تباہی و بربادی، پیلٹ گل سے چھلنی ہے بصارت لوگ، ظلم و جبر کے سائے میں پلتی ہوئی زندگیاں، لاپتہ شوہروں کی منتظر نصف بیوہ خواتین، انتظار میں بیٹھی وہ ماں جس کا بیٹا قابض فوج کے تاریک عقوبت خانوں میں مار دیا گیا، اجتماعی قبریں اور عصمت دری کا شکار زندہ لاشیں ذہن میں آتی ہیں۔ کشمیر جو کبھی ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا، آج دنیا کے خطرناک ترین تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔ بے انتہا جانی و مالی نقصانات کے باوجود کشمیر کے عظیم سپوتوں نے اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا۔ تنازع کشمیر کو دنیا کا قدیم ترین تنازع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نام نہاد مہذب دنیا نے اس تنازع کو حل نہیں کیا تو شاید دنیا میں پہلی باقاعدہ عالمی ایٹمی جنگ اور پھر دنیا کی ایک بڑی تباہی کا سبب کشمیر ہی بنے گا۔ مجھے شہروں سے اندازہ ہوا ہے درندے اب نہیں جنگلوں میں، خود بخود ٹوٹ کر گرتی ہے زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو ریاستوں کو اس بات کی آزادی تھی کہ وہ انڈیا یا پاکستان میں سے جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں۔ کشمیر کی سیاسی جماعتوں میں سے شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس نے انڈیا سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ اس جماعت کو ریاستی اسمبلی میں محض 6 نشستیں حاصل تھیں۔ اس پر پہنچ کے غیور نوجوانوں نے ڈوگرا سامراج کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ پیر علی اصغر شاہ صاحب کو امیر المجاہدین بنایا گیا اور سردار عبدالقیوم خان نے جنگ آزادی کی قیادت کی۔ کئی مقامات پر مجاہدین آزادی نے بے سر و سامانی کے باوجود ڈوگرا فوج کو شکست دی۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستانی فوج اور قبائلی مجاہدین بھی ان مجاہدین آزادی کی امداد کو پہنچ گئے اور کم و بیش 1.25 سال کی جنگ آزادی کے نتیجے میں مظفر آباد پہنچ اور میر پور کے اضلاع ڈوگرا سامراج سے آزاد کرا لیے گئے، جن پر آزاد جموں و کشمیر کی حکومت سردار محمد ابراہیم کی صدارت میں قائم کی گئی۔ قیام حکومت کے بعد پونچھ شہر کے حصول کے لیے بھی مورچے ہوئے۔ ایک موقع پر شہر 3 دن تک مجاہدین کے گھیرے میں رہا، مگر حکومت پاکستان کی ہدایت پر جنگ بند ہو گئی اور مجبوراً شہر سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ دونوں ممالک کشمیر پر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، جن میں 1947 کی جنگ، 1965 کی جنگ اور 1999 کی کارگل جنگ شامل ہے۔ بہشت زمیناں بناتے مجھے، مگر اس طرح نہ ستاتے مجھے۔ اس وقت خطہ تنازعات کے باعث 3 ممالک میں تقسیم ہے، جس میں پاکستان شمال مغربی علاقے، بھارت وسطی اور مغربی علاقے اور چین شمال مشرقی علاقوں کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ عالمی سطح پر جو مسائل اس وقت دنیا کے امن کے لیے شدید خطرہ ہیں، ان میں بلا شبہ کشمیر صف اول کا مسئلہ ہے۔ دونوں ریاستیں مسئلہ کشمیر پر کسی بھی وقت جنگ میں الجھ جائیں اور ایٹمی اسلحہ استعمال کرے تو یہ خطہ جو دنیا کے حسین خطوں میں سے ایک ہے، تباہی و بربادی کی وہ ہولناک تصویر پیش کرے گا
جس کی مثال دنیا میں اس سے پہلے نظر نہیں آتی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے شرمناک باپ بھی اس تباہی کے سامنے شرما جائیں گے۔ ہم نے ڈالی ہے اب امواج بلا میں کشتی، حوصلہ کہیں ٹوٹ نہ جائے طوفان کا۔ مسئلہ کشمیر کیا ہے؟ یہ حقیقت کہ جب تحریک پاکستان عروج پر تھی تو پاکستان کے لیے کاف کا حروف صرف کشمیر کے لیے تھا۔ یہ خطہ جنت نظیر ہر لحاظ سے پاکستان کا حصہ بنتا تھا۔ مذہبی، خونی رشتوں، تجارتی روابط، بہتر دریاؤں کے آبی رشتے پاکستان اور کشمیر کے خطے کو اہم باہم مربوط اور منسلک کرتے ہیں۔ کشمیر کے جنگلات کی قیمتی لکڑی جن دریاؤں کے ذریعے تجارت کے غرض سے دریاؤں کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اسی خطے میں جاتی تھی جو آج پاکستان کہلاتا ہے۔ 8 جون 1947 کے تقسیم ہند کے منصوبے کے تحت بھی پاکستان کے ساتھ کشمیر الحاق ناگزیر تھا۔ بدقسمتی سے تقسیم کے وقت ریڈ کلف ایوارڈ کے درمیان دوران ہندو اور انگریز کی باہمی سازش نے اس خطے جنت نظیر کو پاکستان سے ملحق کرنے کی وجہ ایک سازش کی اور کشمیر کی وادی میں ہندو اور فوج کی کثیر تعداد بھیج دی گئی تاکہ آزادی کی روح کو کچلا جا سکے۔ آج جو خطہ آزاد کشمیر کے نام سے ہمیں نظر آتا ہے وہ ان چند سرفروش مجاہدین کشمیر اور حریت پسند نوجوان طبقوں کی کاوش کا نتیجہ ہے جنہوں نے سر پر کفن باندھ کر آزادی کشمیر کی جنگ میں حصہ لیا۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔